جی عمر ایوب صاحب آج کی سماعت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سائفر کیس کی سماعت ابھی چل رہی ہیں اور اگلے سوموار تک ملتوی ہوئی ہے اور ابھی پروسیکیوشن سائڈ نے بھی انہوں نے بھی کرنا ہے. اور ہم لوگ تو پہلے سے ہمارا موقف یہی ہے کہ جس طرح کی سماعت نیچے کورٹ نے کی تھی وہ اجلت میں تھی. انہوں نے جس طرح سلمان صاحب نے آج بات بھی کی ہے، سلمان صفدر صاحب نے، کہ وہ پٹیالہ جیل کے سامنے کھڑے تھے اور وہاں سے آگے سے اعظم خان صاحب آگے چلے بھی گئے. تو یہ ساری فیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں وہ اس وقت بحث کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہی امید ہے کہ جو سچائی ہے وہ پریویل کرے گی. عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ مخصوص نشستیں آپ سے چھین لی گئی، بلہ آپ سے چھن گیا، اب اسپیکر نے خط لکھ دیا ہے کہ اٹارنی جنرل یہ بتائیں کہ کیا ان کو پارلیمانی لیڈر بھی بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لگتا ہے کہ آپ کو یہ بھی حق آپ سے ان کا بس چلے تو یہ تو ہمیں پاکستان سے ہی آؤٹ کر دیں، پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے ان کو آؤٹ کیا ہوا ہے اور ہمیں ان کیا ہوا ہے. یہ لوگ پاکستان کی عوام کے دلوں میں نہیں ہیں. عوام کے دلوں میں ایک ہی شخصیت ہے اور اس کا نمبر ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان. سر آپ نے کہا کہ ٹرائل کو اجلت میں کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں. اعلیٰ عدلیہ سے ٹرائل کالعدم قرار دیا جاتا ہے، ری ٹرائل کا مطلب ہے دوبارہ سے سزا، اور آپ کے وکلاء بھی اسی بابت ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ہمارے وکلاء بڑے کلیئر ہیں، جو فیکٹس ہیں وہ نیچے عدالت نے دیکھے نہیں ہیں، ہم کو سمجھ نہیں آئی. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان کو لمبا اندر کروانے کا پروگرام ہے سب کا مشترکہ وکلاء سمیت. ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کی عدلیہ تھی جنہوں نے اس ٹرائل کو دیکھا تھا انہوں نے فیکٹس کو دیکھا نہیں اور اس لیے یہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں. سر ہائی کورٹ سے تو سزا کالعدم. خواجہ آصف نے رات انٹرویو میں کہا کہ جنرل باجوہ نے ان کو فون کر کے دھمکی دی کہ جناب آپ تھوڑا باز آ جائیں پارلیمان کے معاملے پر. یہ کس نے کہا؟ خواجہ آصف وزیر دفاع نے. جی کیا کہا؟ رات فہد حسین کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو جنرل باجوہ صاحب نے فون کر کے دھمکی دی. سٹنگ وزیر دفاع کو دھمکی ملے، کم از کم اس ہینڈ بل چلے جو بھی آپ ساتھ ہو دیں ہمیں اس کو دھمکی مل رہی ہے. خواجہ آصف تو وہی شخص ہے میرے خیال ہے جنہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ہڈیاں نوچنے کا تو گوشت نوچنے کا تو پھر ابھی وہ کرتا ہے، اس کا اپنا قول و فعل ہے. میرا لیکن وزیر دفاع کے عہدے پر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو، اس کرسی پہ بیٹھے شخص کو ایک سابق جرنیل دھمکی دے کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کہ مجھے کون ہوتے ہو تم سینٹ تک بلانے والے یا قومی کمیٹی؟ وہ خود ہی بکتے. اچھا، یعنی آپ آئین کی پاسداری کے لیے، کرسی کے لیے؟ ہمارا کوئی نہیں ہے. میں تو ابھی آپ سے سن رہا ہوں، فیکٹس مجھے نہیں معلوم ہے، پر جو بات ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس معاملے پر بھلے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کو تو یہ لگ رہا تھا کہ پولیٹیکل موو آپ نے اچھا کیا ہے وہ پلے کیا، لیکن آپ تو لگتے ہیں باخبر بھی نہیں اس پہ. نہیں، میں نے ابھی آپ سے بات سنی ہے اور بتائیے.